بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں ہم ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کی طرف آتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے ایک پچھلے وعدے کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، جس میں سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، چاہے مالی آزمائش ہو یا جانی آزمائش ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو اس کا موقف، اس کا طریقہ کار اس موقع پر کیا ہونا چاہیے۔ اور ہم نے بتایا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت کی دوا ہے، محبت کی نشانی ہے۔ انسان کو پورا اترنا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور اگر آدمی اس آزمائش پہ ناراض ہوتا ہے اور غلط انداز میں پیش آتا ہے تو اس کے لیے یہ برا ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ اچھائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ آزمائشیں اور کچھ عقوبتیں دنیا ہی میں پہلے کر دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ نہیں چاہتے ہیں تو اس کے گناہوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اور جب قیامت میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ لو تمہارا گناہ اور یہ اس کی سزا۔ اگر یہ سزا پہلے کچھ دے دی گئی ہوتی تو شاید آخر میں بچ جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ کرتا ہے جن کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے، جو ایمان و اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں، یہ اچھائی ہیں۔ حسن بصری نے کہا اسی موضوع کی تکمیل کے لیے، تاکہ انسان اپنی زندگی میں آزمائشوں کے اندر اس اسلامی اصولوں کے حساب سے زندگی گزار سکے، اس کی تکمیل کے لیے مزید بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حسن بصری کا ایک قول ہے، لا تکرہ البلایا الواقعہ، جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کو ناپسند نہیں کرو، ان پر کراہت نہیں ظاہر کرو۔ والنقمات الحادثہ، اور جو مشکلات آ جاتی ہیں، فلرب امر تکرہہ فیہ نجات، بہت سی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی میں آپ کی نجات ہو۔ وَلَرُبَّ أَمْرٍ تُؤْثِرُهُ فِيهِ عَتَبُكَ، اور بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اس کو ترجیح دیتے ہو، اسی میں آپ کی ہلاکت ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے، آپ فیصلہ کریں تو آپ کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، مستقبل کا علم جو بھی ہوتا ہے وہ قرآن مجید میں ہے بھی، اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں تم پسند کرتے ہو تو تمہارے لیے اس میں برائی ہو، اور بہت ساری چیزیں تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہو۔ تو قرآن مجید کا تو یہ اصول ہی اپنی جگہ پر ہے، اس پر چلنا چاہیے۔ تو حضرت حسن بصری کا قول بھی اسی معنی کی وضاحت کرتا ہے، اور اسے ہی فضل ابن سہل نے کہا ہے، ان فی العلل نعما لا ينبغی لعاقل ان یجہلھا، بیماریوں کے اندر، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، کسی انسان کو اس سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے اس چیز کو لوگ بہت سے محسوس کرتے ہوں کہ ان پریشانیوں اور بیماریوں کے درمیان بہت سی نعمتیں اللہ کے انسان پر ہیں، جس میں کثرت سے ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، ان جگہوں اور اڈوں کی طرف نہیں جا پاتا ہے جہاں جانا منع تھا شریعت میں، تو اسے انسان کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ فَهِيَ تَمْحِيصٌ لِلذُّنُوبِ، یہ گناہوں کو ختم کرتی ہیں، وَتُعْرِضُ لِثَوَابِ الصَّبْرِ، اور صبر کے ثواب کو پہنچاتی ہیں، وَإِيقَاظٌ مِنَ الْغَفْلَةِ، اور غفلت سے بیدار کرتی ہیں یہ چیزیں، وَتَذْكِيرٌ بِالنِّعْمَةِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، اور اسی طرح سے حالت صحت میں، اچھائی اور صحت مندی کی حالت میں جو نعمتیں حاصل تھیں بیماری کی اس موجودہ پوزیشن میں، ان نعمتوں کو یاد دلاتی ہیں۔ وَاسْتِدْعَاءٌ لِلتَّوْبَةِ، مزید یہ چیزیں انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ وَحَضٌّ عَلَى الصَّدَقَةِ، اور صدقہ کرنے پر ابھارتی ہیں، اس لیے کہ صدقات دینے سے برائیاں دور، یعنی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ تو فضل ابن سہل کا یہ قول اپنی جگہ پر کہ بیماریوں اور پریشانیوں میں بھی بہت سی نعمتیں ہیں، ان سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، ان کے اندر گناہ گھٹائے جاتے ہیں، صبر کا ثواب ملتا ہے، اور غفلت سے بیداری حاصل ہوتی ہے، اور صحت کی حالت میں جو نعمتیں حاصل تھیں ان کا بار بار یاد دلانا آتا ہے،
اور ایسے ہی ان سے توبہ بھی کی طرف رغبت ملتی ہے اور صدقات دینے کے لیے آگے کی طرف سے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے جس میں آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ان امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملے پہ تعجب کی بات ہے اور اس سے دیکھ کر کے خوش ہونا چاہیے، خوشی کی بات ہے کہ اس کا ہر معاملہ سب بہتر ہی بہتر ہے، اچھا ہی اچھا ہے۔ اب یہ ہر معاملہ اچھا ہی اچھا ہے، ایسا کیسا؟ آپ سوچتے ہوں گے ہر معاملہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، اس کو پریشانی آتی ہے، اس کو مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، اس کو اچھا کیسے تعبیر کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ سب کے سب اچھا، بلکہ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو یہ ہے کیا ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن کو یہ خصلت، یہ اچھائی، یہ نعمت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے، غیر مومن کو یہ حاصل نہیں ہوتی ہے، اور ایک طرح کا یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اس انعام کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ حدیث میں بیان کر رہا ہے ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، اگر اس سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف کسی بھی طرح کی ہو، اپنے نفس میں ہو، اپنے مال میں ہو، اپنے اولاد میں ہو، اپنی زندگی میں ہو، اپنے کام میں ہو، اپنے نقل و حرکت میں ہو، اپنے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان کی تفصیل ہر انسان اپنی جگہ پر محسوس کر سکتا ہے۔ کیا حدیث میں صبر فکان خیر لہ، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہتر ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اسی صورت میں انسان کے لیے مشکلات میں صبر کا پہلو اختیار کرتے ہوئے ثواب کی طلب کے لیے اپنی امید کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور یہ لحظات یا اوقات کتنے اچھے ہیں جن میں انسان دنیا سے ہٹ کر کے اپنی کسی خاص جگہ میں رہتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سب سے بھاگ کر رب کی طرف، اس لیے کہ رب کو تو جہاں بھی پکارے گا پائے گا، جہاں بھی اس کو یاد کرے گا پائے گا، جہاں بھی بات کرے گا قبول ہوگی، جہاں بھی اس کے لیے سجدہ کرے گا وہ سجدہ قبول کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے تو رب کے پاس پہنچنے اور رب کی عبادت کرنے اور رب کی طرف توجہ دینے اور رب سے لو لگانے کے بہت سے راستے مل رہے ہیں اس میں، اس لیے کہ جب وہ ان مشکلات کا انسان کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو، یہ مثال کے طور سے کرونا کی بیماری ہے، تعاون کی بیماری ہے، اور اسی طرح سے اور ساری بیماریاں ہیں، یا ایسے ہی کچھ آفات جو آتی ہیں زمینی یا آسمانی، یا انسانوں کی طرف سے بہت سی مشکلات لوگوں کو پہنچائی جاتی ہیں، ان سب کا شمار اس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ اور وہ ہے، اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبر کے بعد بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آئیے میں اس سلسلے میں ایک آیت سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جو ان کو جب مصیبت پہنچتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی طرف جانا بھی ہے، ہمیں اپنی دنیا کی ان چند ساعات کے لیے ہمیں اتنا سب مشکل اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، صبر سے کام لیجیے، آپ کا انجام آخر میں اچھا ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لیے جب مصیبتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اس پر صبر کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دعائیں ہیں، خیر ہے، یعنی اچھے بدلے اور نتائج ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی صحیح راستہ تو یہی ہے، یہ اللہ کا تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان کو مشکلات میں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے صبر کے سلسلے میں جو واضح طور پر ایک حدیث ہے، صبر کی میں وہ حدیث جو پیش کر رہا ہوں میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ بھی کرنا چاہیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی مشکل ہے تو آپ نے اس پہ صبر کیا تبھی ثواب ملے گا، نہیں نہیں، آپ کو کوئی بھی مشکل آتی ہے چھوٹی سی چھوٹی ہو، جیسے چھوٹی سی چھوٹی کی نعمت کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، رب سے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، ایسے ہی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت ہو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، اس سے بھی رب کی طرف سے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آئیے وہ حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں۔
یہ حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے، سنا ہم نے خود۔ کہتی ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان، اس میں کسی تخصیص نہیں، کسی قوم کی، کسی گھر کی، کسی قریہ کی، کسی نسل کی، کسی اور بھی چیز کی، کوئی بھی مسلمان اللہ کے نزدیک تو وہی مقبول ہے، مسلمان ہونا چاہیے۔ ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فیقول ما امرہ اللہ، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لفظ ادا کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہتا ہے اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت میں مجھے اچھا اجر دے اور اس سے بہتر جو چیز فوت ہو رہی ہے، جو تکلیف، اس سے بہتری کی حالت میں مجھے پیدا دے دے۔ تو کہتی ہیں کہ الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتی ہیں یہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ حدیث سنی اور ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن ایسے اپنی اس مصیبت کا تذکرہ کریں اس کے بارے میں نہیں تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ کہتی ہیں فلما مات ابو سلمۃ قلت، جب میرے شوہر ابو سلمہ مر گئے تو میں نے کہا ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے، سب سے بہتر تھے ہمارے لیے۔ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلا گھر تھا جنہیں اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ثم انی قلتها، پھر میں نے یہ سب سوچنے کے باوجود بھی کہ اب مجھ کو اس سے بہتر نہیں مل سکتا، پہلے مہاجرین میں سے ہیں اور میرے شوہر ہیں، میرے ساتھ بہت ہی خیر خواہ اور اچھے تھے، ان سے بہتر اب کون مل سکتا ہے، میں نے یہ سوچا۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ کوئی بھی مسلمان اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے وہی لفظ جو اللہ نے اس کو کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر مجھے عطا کر دے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ یہ سب میں سوچا بھی، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان تھا، ہم نے اس دعا کو پڑھا بھی۔ پھر کہتی ہیں فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ یہ ان کی بیوی ہو گئیں۔ ابو سلمہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا توازن ہے، ابو سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ عرفہ، وہ ایک صحابی ہیں، یہ رسول ہیں۔ تو دیکھیے یہ اپنا اس دعا کو بیان کرتی ہیں، پھر اپنا تجربہ بیان کرتی ہیں، اپنا گمان بیان کرتی ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ اس سے بہتر کوئی مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو مصیبتوں میں صبر کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا، اللہ سے لو لگا کے رکھنا، اور انسان کا اپنے صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا اور وہی کہنا جس کا حکم حدیث میں ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں ہے، تو اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ آپ بھی تصور کیجئے حضرت ام سلمہ کے بارے میں، یا کوئی عورت تصور کرے اور کوئی مرد تصور کرے جو کسی کے ساتھ شریک حیات ہو اور بہت بہتر سی زندگی گزر رہی ہو اور موت ہو جاتی ہو تو کہتی نہیں اب ان کے پاس کسی سے شادی کرنے سے فائدہ نہیں، یا کسی کوئی مرد کہتا ہے اب کسی سے شادی کرنے سے فائدہ نہیں، اس سے بہتر کون مل سکتا ہے، یا کوئی بھی چیز انسان کی گم ہوتی ہے اور ضائع ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہتری ہے، آپ کی سمجھ میں بہتری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو انسان کو کرنا چاہیے۔ ویسے اور بھی اسباب ہیں جن سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کے لیے یہ ہے کہ آدمی جس مصیبت میں، ایک نمبر یہ ہے، آدمی جس مصیبت میں پہنچ گیا ہے تو دیکھتا اگر اسے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے بہتر چیز باقی رکھی ہے یا اس سے افضل ہے، اور اس کے لیے اسی طرح سے اللہ نے ذخیرہ کر رکھا اگر اس نے صبر کیا۔ انسان کی زندگی میں مشکل زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس سے آگے اللہ نے جس کے لیے بچا رکھا، اس سے مشکل زندگی سے آسانی زندگی آ جائے، بیماری کے بعد صحتیابی حاصل ہو جائے، جانی مالی نقصان کے بعد انسان کو اس سے بہتر بدلہ مل جائے، لیکن اگر صبر کرتا ہے اور اللہ کے حکم پر راضی ہے تو اس مصیبت میں جو چیز ضائع ہوتی ہے اس سے بہتر اس کو ملتی ہے
ابھی حضرت ام سلمہ کی حدیث ہم نے جو آپ کو پیش کی، اور ان کا گمان تھا کہ ام سلمہ سے ابو سلمہ سے بہتر نہیں مل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دیا جو ابو سلمہ سے کیا سارے مسلمانوں سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بھی دنیا میں ان کا مقابل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آدمی کو اپنی مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے سے جو لوگ زیادہ مصیبت میں ہیں ان کی طرف نگاہ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ویسے بھی آیا ہوا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی قدر جاننے کے لیے ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہوئی ہے۔ جن کو نعمت وہ نہیں ملی ان کو دیکھو تو آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا جو آپ کو حاصل ہے۔ آپ جیسے اس گرمی کے زمانے میں دھوپ میں نہیں رہتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، بہت سے ہیں جو بڑی ہی مشکل مشقت کی زندگی گزار کر کے وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے لیے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ آسانی سے زندگی گزار لیتے ہیں، دن گزر جاتا ہے، آپ کو اس کو مصیبت سمجھیں، یہ تو آپ کو سمجھیں کہ ہم سے بھی بہتر کتنے مشکل حالات سے لوگ گزر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی کوئی بیماری ہو یا کوئی اور بھی ہو، کسی دنیا میں آپ ڈھونڈیں تو جس مشکل کو آپ محسوس کر رہے ہیں اس سے زیادہ مشکل میں پڑا ہوا انسان آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کے پاس آنکھ ہے، کسی کے پاس آنکھ نہیں، آپ کے پاس ہاتھ ہے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں، آپ کے پاس پیر ہے، کسی کے پاس پیر نہیں، آپ کے پاس کوئی بیماری ہے جو ہلکی ہے، کسی کے پاس اس سے بڑی بیماری ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو بستر سے اٹھ نہیں سکتے اور کئی سالوں تک اس مشکل کو جھیلتے ہیں۔ تو اپنے سے جو لوگ زیادہ مشکل میں ان کی طرف نگاہ رکھیے تو آپ کی مشکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور دنیا کی چیزیں جو ہیں، دنیا میں اچھائیاں یا خوبیاں جو حاصل ہوتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان اس کے لیے ایک مشکل دور سے گزرتا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ کسی مشکل دور سے نہ گزرا ہو اور بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کسی نے محنت کی، اس کو بچانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور یہ مسئلہ، یہ موضوع اتنا اہم ہے جس پر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کے تقاضے کے حساب سے ہم اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی طرف نگاہ کرنا چاہیے جس سے اس کی مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں مبتلا نہ کرے، جب مبتلا کرے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی زندگی کا جو نتیجہ ہے اس کو بہتر بنائے۔ آئیے ہم اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اچھا اجر عطا فرمائے جو آپ تک ان اچھی باتوں کو پہنچانے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا اجر دے اور ان کو مصائب سے بھی محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔